أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے کچھ خطبوں میں غزوہ بنو مستلق کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس کا اور ادھک وورن اس پرکار ہے۔ اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بنو مستلق میں واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقیہ کے استان سے گزرے تو آپ نے بہت ساری جگہیں، کھلی جگہیں، گھاس اور کئی تالاب دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمیوں میں پانی کم ہو جاتا ہے، تالابوں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو آدیش دیا کہ وہ ایک کنواں کھودیں اور نکی کو چاراگاہ بنانے کا آدیش دیا۔ حضرت بلال بن حارث کو اس پر نگران نیوکت کیا۔ انہوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنی دور تک چاراگاہ بناؤں؟ آپ نے کہا، جب فجر کا سمے ہو جائے گا تو ایک اونچی آواز والے ویکتی کو مکمل پہاڑ پر کھڑا کرو اور جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک مسلمانوں کے ان اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے چاراگاہ بناؤ جو جہاد کے لیے استعمال ہوں گے۔ آپ نے اس چھیتر کی سیما نردھارت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامانیہ مسلمانوں کے چرنے والے جانوروں کے بارے میں کیا آدیش ہے؟ آپ نے کہا، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہے رسول اللہ، اس کمزور آدمی یا مہیلا کے بارے میں کیا سوچا جائے جس کے پاس تھوڑی سی بکریاں ہوں اور وہ انہیں چرانے کے لیے دوسری جگہ جانے کی استطاعت میں نہ ہو؟ آپ نے کہا، انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اس پرکار اس سرکاری چاراگاہ میں غریبوں کو کیول انومتی دی گئی تھی، جبکہ انیہ امیر لوگوں کو کہا گیا کہ وہ الگ الگ چاراگاہ بنائیں، یہاں کیول سرکاری جانور ہی چر سکتے ہیں۔ یہ چاراگاہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران تک بنی رہی، اور بعد میں گھوڑوں اور اونٹوں کی سنکھیا بڑھنے کے کارن استھان بدل دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو چست اور تر و تازہ رکھنے کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ آپ سمے سمے پر کھیل کے مقابلے کراتے رہتے تھے جن میں بہادری، جوان مردی، ایمانی اور جہادی پرشکشن کا پہلو پرمکھ ہوتا تھا۔ اس پرکار کے کھیلوں سے ان کے جذبے، حوصلے، اتساہ اور بہادری میں کافی وردھی ہوتی تھی۔ جیسے کہ کھیل کے مقابلے ہوتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقیہ پہنچے تو اسی دن آپ نے صحابہ کے بیچ گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ بھی کرایا۔ آپ کی اونٹنی قصوہ سب اونٹوں سے آگے نکل گئی۔ اس پر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سوار تھے اور آپ کا گھوڑا سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔ آپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک کو لجاز اور دوسرے کو ضریب کہا جاتا تھا۔ اس دن ضریب نے مقابلے میں بھاگ لیا۔ اس پر حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ سوار تھے اور وہ بھی پہلے نمبر پر آئے۔ اسی استھان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ دوڑ کے مقابلے کا بھی ورنن ملتا ہے۔ کتاب امامت الاسماء میں ہے کہ اس غزوہ ارتھات بنو مستلق کی یاترا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور آپ نے بھی قبا سمیٹا اور دوڑ لگائی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آگے نکل گئے۔ پھر آپ نے ان سے کہا، یہ اس بار کا بدلہ ہے جب تم مجھ سے آگے نکل گئی تھیں۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانی گھٹنا کی اور اشارہ کیا ہے۔ ایک بار آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کچھ دیکھا۔ آپ نے دیکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئیں۔
آپ بھی ان کے ساتھ دوڑے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آئیں بلکہ آگے نکل گئیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے گھر اس کو خوشگوار بنانے کے لیے کرتے تھے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک آدرش پرستت کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک آدرش ہے جو اپنی پتنیوں پر بہت کٹھورتا کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاترا میں گئی۔ اس سمے میں یوا اور پتلی تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ دوڑ لگاؤ، چونکہ سبھی نے دوڑ لگائی۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم دوڑ میں مقابلہ کریں۔ ہم نے دوڑ لگائی اور میں آگے نکل گئی۔ جو پہلے کی روایت دی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور افسر کی ہو۔ یہ اچھے برتاؤ کی گھٹنائیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے بعد کافی سمے بیت گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دوران میرا شریر کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ پھر ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یاترا میں گئی۔ اس بار بھی آپ نے لوگوں سے کہا کہ دوڑ لگاؤ، کیونکہ سبھی نے دوڑ لگائی۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں۔ مقابلہ ہوا اور اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اس سمے آپ ہنسنے لگے اور کہا یہ پچھلی بار کی ہار کی بدلہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بھی ورنن کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ گھومتے تھے۔ ایک بار فوج کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑے۔ یہ نہیں کہ الگ سے دوڑے، فوج کے سامنے دوڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں۔ دوسری بار پھر دوڑے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار گئیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا شریر کچھ موٹا ہو گیا تھا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ تلکا بتلکا، عائشہ اس ہار کے بدلے میں یہ ہار ہو گئی۔ اس پرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پتنیوں کے ساتھ گھومنا اپمانجنک نہیں مانتے تھے، اور جس بات کی انومتی اسلام نے دی ہے اسے دوش نہیں کہا جا سکتا۔ پرانے سمے میں کچھ لوگ سمجھتے تھے، اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پتنیوں کے ساتھ بڑا فرق رکھتے ہیں، اور غلط قسم کی شرم بھی اس سمے لوگ رکھتے تھے کہ خود آگے جا رہے ہیں، پتنیاں پیچھے جا رہی ہیں، یا دوسری دوری بنائے رکھ رہے ہیں۔ اور آج کل بھی اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی یہ آدرش ہے، یہ اچھا ویوہار ہے جو مہیلاؤں کے ساتھ اسلام نے سکھایا ہے، جس کا ادھارن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرستت کیا۔ اس یاترا میں افق کی گھٹنا کا ورنن بھی ملتا ہے۔ اس کے وورن کچھ اس پرکار ہے کہ بنو مسلک سے واپسی پر منافقوں کی طرف سے ایک اور فساد کھڑا کیا گیا، اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک جھوٹا الزام ہے، جسے افق کی گھٹنا بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ پانی کے واقعے کا ورنن ہے جہاں عبداللہ بن ابے نے جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واقع افق کے وورن دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی پوتر پتنیوں کے بیچ کرہ ڈالتے، پھر جن کا کرہ نکلتا انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ورنن کیا کہ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ کرہ ڈالا، جس میں جانے کے لیے آپ نکلے تھے، تو کہتی ہیں اس میں میرا کرہ نکلا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ اس کے بعد کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے حوض میں سوار کیا جاتا اور اسی میں اتارا جاتا۔ ہم یاترا کرتے رہے یہاں تک کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے اور لوٹتے ہوئے ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے ایک رات کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ میں اٹھی جب انہوں نے کوچ کا اعلان کیا تھا، اور میں چلی یہاں تک کہ فوج کو پار کیا، ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے باہر چلی گئی۔ کہتی ہیں جب میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو میں اپنی سواری کی طرف بڑھی اور اپنے سینے کو چھوا تو کیا دیکھا کہ میرا ہار جو ظفر کے نگینوں کا تھا، ظفر ثنا کا ایک پہاڑ یا شہر ہے، اس کے نگینے مشہور تھے۔ کہتی ہیں وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ میں واپس لوٹی اور اپنا ہار ڈھونڈنے لگی۔ اس کی تلاش نے مجھے روکے رکھا، یعنی دیر ہو گئی۔ کہتی ہیں پھر وہ آگے آئے جو مجھے پالکی پر سوار کیا کرتے تھے، میری پالکی کو اٹھا لیا اور اسے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس پالکی میں ہوں۔ اور عورتیں ان دنوں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، وہ فربا نہیں ہوتی تھیں، ارتھات موٹی نہیں ہوتی تھیں، ان پر ماंس نہیں چڑھا ہوتا تھا، تھوڑا ہی کھاتی تھیں، اور لوگوں نے پالکی کے ہلکے پن کو عجیب محسوس نہیں کیا جب انہوں نے اسے اٹھایا اور رکھا۔ اور میں ایک جوان لڑکی تھی، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے، اور میں نے اپنا ہار پا لیا۔ بعد اس کے کہ فوج چلی گئی، وہ چلے گئے تو میں ہار ڈھونڈ رہی تھی۔ ہار ڈھونڈتے ہوئے میں نے اسے تلاش کر لیا، اور پھر کہتی ہیں میں ان کے پڑاؤ کی جگہ پر واپس آئی۔ وہاں ان میں سے نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ جواب دینے والا تھا، سب چلے گئے تھے، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اپنی اس جگہ پر چلی گئی جہاں میں تھی، جہاں میرا خیمہ تھا، جگہ تھی، وہاں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے گم پائیں گے تو میرے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ اس دوران جب میں اپنی جگہ بیٹھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی زقوانی سینا کے پیچھے تھے،
ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سینا کے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ گر چکی چیزوں کو اکتر کر سکیں۔ وہ میرے ٹھکانے قریب صبح کو پہنچے تو انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا استتو دیکھا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا اور پردے کے آدھے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میں ان کے انا للہ پڑھنے سے جاگ گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، اور اللہ کی قسم ہم نے ایک بات بھی نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات سنی سوائے ان کے انا للہ پڑھنے کے۔ وہ اونٹنی کے نیچے اترے اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور اس کی اگلی ٹانگوں پر سوار رکھا۔ میں اٹھ کر اونٹنی کے پاس گئی اور اس پر سوار ہو گئی، اور مجھے لے کر اونٹنی کو ساتھ لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ہم کڑی گرمی میں دوپہر کے سمے سینا تک پہنچ گئے جہاں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے ورنن کیا کہ وہ ویکتی واستو میں ہلاک ہو گیا، وہ جس نے جھوٹا آروپ لگانے میں بڑا حصہ لیا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عروہ کہتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس باتیں پھیلائی جاتی تھیں اور اس کے آس پاس ان کا ورنن کیا جاتا تھا تو وہ اسے صحیح مانتا اور کان لگا کر سنتا اور کریت کریت کر پوچھتا۔ اور عروہ نے یہ بھی کہا کہ اسی طرح بہتان لگانے والوں میں سے، آروپ لگانے والوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا سوائے حسان بن ثابت اور مصطح بن اسامہ اور حمنہ بنت جہش کے۔ اس کے اترکت کچھ اور لوگ ہوں گے جن کا مجھے گیان نہیں ہے۔ یہ روایت کرنے والے نے کہا ہے لیکن وہ ایک سموہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار وہ تھا جو عبداللہ بن ابی بن سلول کہلاتا ہے۔ عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ کو ناپسند تھا کہ ان کے پاس حضرت حسان کو برا کہا جائے، اور وہ کہتی تھیں کہ وہ ہے جس نے کہا کہ میرا پتا اور اس کا پتا ارتھات میرے پتا کا پتا اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تمہارے مقابلے ڈھال ہے۔ بڑے نیک خیال تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا، اس لیے ان کے بارے میں برا کہنا کبھی نہیں سنتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ ہم مدینہ میں پہنچے تو میں مہینے بھر بیمار رہی۔ سفر شروع ہو گیا، یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، کارواں چل پڑا، مدینہ پہنچ گئے، اور کہتی ہیں وہاں جا کر میں بیمار ہو گئی۔ لوگ بہتان آروپ لگانے والوں کی بات میں لگے رہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، بیمار تھی، گھر میں تھی، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ مجھے اپنی بیماری میں جو بے چین کرنے والی بات تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہیں دیکھ رہی تھی جو میں آپ سے دیکھا کرتی تھی۔ جب میں بیمار ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور سلام کرتے، پھر فرماتے تمہارا کیا حال ہے، پھر چلے جاتے، بس اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ حسن سلوک نہیں تھا۔ تو یہ بات مجھے بے چین کرتی تھی، مجھے اس برائی کا گیان نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نکلی۔ جب میں کچھ ٹھیک ہوئی اور میں مصطح کے ساتھ مناسے کی طرف گئی، اور یہ ہمارے باہر جانے کی جگہ تھی اور ہم نہیں نکلتی تھی سوائے ایک رات سے اگلے رات تک، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں شوچالیہ بنائیں، ارتھات کی حاجات ضروری سے فارغ ہونے کے لیے عورتیں باہر جایا کرتی تھی، اور وہ بھی رات کے سمے۔ اس سمے شوچالیہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کاریہ پہلے عربوں کے طریقے جیسا تھا، جنگل میں حاجات ضروری کے لیے جانے کے لیے، اور ہم شوچالیہ سے تکلیف محسوس کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں انہیں بنائیں۔ خیر پھر رواج ہو گیا اور گھروں میں بننے لگے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اور مصطح گئے، اور پھر آپ نے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ میں اور مصطح گئے، اور یہ ابو روم بن مطلب بن عبد المناف کی بیٹی تھی، اور ان کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں، اور ان کا بیٹا مصطح بن اسامہ بن عباد بن مطب تھا۔ تو میں اور مصطح اپنے گھر کی طرف آ رہی تھیں۔ جب ہم اپنے کام سے فرصت ہوئی تو مصطح اپنی اوڑھنی میں الجھ کر لڑکھڑائیں اور بولا مصطح کا برا ہو۔ میں نے ان سے کہا کیا ہی برا کہا ہے، کیا ایسے آدمی کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا تھا؟ کہنے لگی ہے بھولی، کیا تم نے نہیں سنا جو اس نے کہا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے مجھے افق والوں کا قصہ بتایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ ایک دوسری روایت میں حاجات ضروری پر جانے والا واقعہ اس پرکار ورنن ہوا ہے۔ حضرت عائشہ نے ورنن کیا میں اپنی حاجت کے لیے باہر گئی اور میرے ساتھ مصطح تھیں۔ اس نے ٹھوکر کھائی اور کہنے لگی مصطح کا ناس ہو۔ میں نے کہا اماں تم اپنے بیٹے کو برا کہتی ہو؟ اس پر وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے دوسری بار ٹھوکر کھائی اور کہنے لگی مصطح کی ناس ہو۔ میں نے ان سے کہا تم اپنے بیٹے کو برا کہتی ہو؟ پھر اس نے تیسری بار ٹھوکر کھائی اور کہنے لگی مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا، شاید وہ اس بارے میں سوچ رہی ہوں گی تو بے دھیان میں ٹھوکر لگ جاتی تھی۔ خیر کہتی ہیں میں نے انہیں پھر کہا، اور جب انہیں ڈانٹا تو وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں اسے برا نہیں کہتی، لیکن تمہاری وجہ سے جو میں اسے برا کہہ رہی ہوں تو وہ تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ وہ سوچیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا میرے لیے کس وجہ سے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے ساری بات کھول کر ورنن کر دی۔ تب انہوں نے حضرت عائشہ کو ساری بات بتائی۔ تو میں نے کہا کیا یہی بات ہو رہی ہے؟
کہنے لگی ہاں اللہ کی قسم۔ تو میں اپنے گھر واپس آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس حاجت کے لیے میں نکلی تھی وہ مجھے بالکل نہ رہی، نہ تھوڑی نہ بہت۔ جب میں اپنے گھر میں واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ آپ نے سلام کیا، پھر فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں؟ وہ ورنن کرتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ ان دنوں سے خبر کی پختگی کے بارے میں معلوم کروں، ارتھات خبر پکی ہے یا نہیں اس بارے میں معلوم کروں۔ ابن ہشام نے ورنن کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ نے اپنے ماتا پتا کے گھر گئیں تو اس سمے انہیں جھوٹا آروپ کا گیان نہیں تھا، اور مستہ والا واقعہ بھی ماتا پتا کے گھر جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ خیر یہ دونوں روایتیں ہیں، یہ ورنن کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ نے ورنن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک سیوک بھیجا۔ میں گھر میں داخل ہوئی اور میں نے اپنی ماں رومان کو مکان کے نچلے حصے میں اور حضرت ابو بکر کو گھر کے اوپر کے حصے میں پایا۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے۔ کہتی ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا ہے میری پیاری ماں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ماں نے کہا اے میری پیاری بیٹی، دل ٹھنڈا رکھو، دھیرے رکھو، اللہ کی قسم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سندر اور پیاری عورت کسی ویکتی کے پاس ہو جس سے وہ پیار کرتا ہو اور اس کی دوسری پتنیاں ہوں، پھر بھی وہ اس کے خلاف بہت کچھ کہتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے ورنن کیا، میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ بھی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں؟ میرے بارے میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میری آواز سنی اور وہ اوپر کی منزل میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ گھر کے اوپری حصے سے نیچے آئے اور میری ماں سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا اسے وہ بات پہنچ گئی ہے جو اس کے بارے میں کہی جا رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا ہے میری پیاری بیٹی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں میں لوٹ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ساری رات روتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے آنسو رکتے ہی نہیں تھے اور مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ پھر میں روتے ہوئے صبح کی۔ حضرت عائشہ نے ورنن کیا کہ جب وہی رک گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا اور اپنے پریوار والوں کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ لیا، ارتھات حضرت عائشہ کے بارے میں کہ کیا انہیں الگ کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں مشورہ دیا کہ جو وہ آپ کے پریوار کی بریت کے بارے میں جانتا ہے اور اس کے انوسار جو آپ اپنی ذات میں اس بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا وہ آپ کی پوتر پتنی ہیں اور ہم صرف بھلائی ہی جانتے ہیں، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ان میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہے، الگ کرنے کا سوال نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اسامہ نے کہا یہ پوری طرح سے جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تنگی نہیں دی ہے، عورتیں ان سے بہت ہیں، اور سیوکا سے پوچھیے وہ آپ کو سچائی بتائے گی۔ حضرت علی نے تھوڑا سندیہ ویکت کیا۔ حضرت عائشہ ورنن کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا جو ایک سیوکا تھیں۔ آپ نے کہا ہے بریرہ، کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو؟ بریرہ نے کہا اس کی قسم جسے آپ نے صحیح ستیہ کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس کی کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے میں برا سمجھوں، سوائے اس کے کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے اور اپنے پریوار کا گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے، گھر کی بکری آتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے، ارتھات گہری نیند ہے، تھوڑی سی لاپرواہی ہے، اس کے علاوہ کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اس سیوکا کو ڈانٹا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی ورنن کرو، یہاں تک کہ لوگوں نے اس بارے میں اسے قریز کر پوچھا۔ اس نے کہا اللہ ہی کی پوترتا ہے، اللہ ہی کی قسم، میں ان کے بارے میں نہیں جانتی سوائے اس کے کہ جتنا سنار خالص ہونے کے بارے میں جانتا ہے، میں نے تو انہیں ہمیشہ اچھا ہی پایا ہے۔ ایک حدیث میں الیکھ کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا میں اپنے کان اور آنکھوں کو بچا کر رکھتی ہوں، میں نے ہمیشہ عائشہ کے بارے میں اچھا ہی سوچا ہے اور صرف اچھی باتیں سنی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پتنی حضرت زینب بنت زہرہ رضی اللہ عنہا سے بھی ان کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سنوائی اور دیکھنے کی شکتی کو سرکشت رکھتی ہوں، میں پوری ہوشیاری میں ہوں، میری آنکھیں بھی سرکشت ہیں اور میرے کان بھی سرکشت ہیں، اللہ کی قسم میں کیول بھلائی ہی جانتی ہوں، میں نے بھلائی ہی دیکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھوڑی بہت پرتسپردہ رکھتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ کی وجہ سے انہیں سرکشت رکھا اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان کی بہن امنہ ان کے لیے لڑی تھیں اور وہ ماری گئیں، جن کے ساتھ مارے گئے، ارتھات ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم اس ویکتی کے بارے میں جو کہا گیا ارتھات صفوان بن معطل، وہ کہتا تھا سبحان اللہ
اس ویکتی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے کبھی کسی مہیلا کا شریر نگر نہیں دیکھا، ارتھات کبھی کسی مہیلا سے سبند نہیں بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، ارتھات وہ اتنا نیک اور سچا آدمی تھا کہ اسے شہادت کا مقام ملا۔ علامہ ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی پتنی ایوب نے ان سے کہا، ہے ابو ایوب، کیا تم سنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ ہے ایوب، کیا تم ایسا کارے کر سکتی ہو؟ ایوب نے کہا، اللہ کی قسم میں ایسا کارے نہیں کر سکتی۔ تب ابو ایوب نے کہا، پھر عائشہ تم سے کہیں بہتر اور سچ ہے اچ ہے، وہ کبھی ایسا کارے نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس افسر پر ایک انصاری آدمی نے کہا، ہے اللہ تو پاک ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس بات کو پھیلائیں، اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا آروپ ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر نے کہا کہ یہ بات ابو ایوب انصاری نے کی تھی، اور حضرت عبی بن کعب سے یہ روایت ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنی پتنی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کھڑے ہوئے اور آپ نے عبداللہ بن ابی سے بیزاری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ آپ نے کہا، ہے مسلمانوں کی جماعت، کون مجھے اس ویکتی سے بچائے گا جس نے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیول بھلائی ہی جانتا ہوں۔ اور اس نے ایسے ویکتی کا ورنن کیا، ارتھات صفوان بن معطل کا، جس کے بارے میں کیول بھلائی ہی جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ صفوان بن معطل میرے گھر والوں کے پاس کبھی نہیں آتا تھا سوائے میرے ساتھ کے، اور میں کسی یاترا میں نہیں جاتی تھی پرنتو وہ میرے ساتھ چلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو بنی عبد الاشل سے تھے کھڑے ہوئے، کچھ کے انوسار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بچاؤں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس دکھ، چنتا اور غم کا اظہار کیا تو یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں اس غلط آروپ سے بچاؤں گا، تمہیں گھر والوں کے کارن تکلیف دی جا رہی ہے، یدی وہ اوس سے ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر ہمارے بھائی خزرج سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدیش دیں گے ہم آپ کے آدیش کے انوسار کارے کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خزرج سے ایک ویکتی اٹھ کھڑا ہوا، اور حسن کی ماں اس قبیلے کی شاخہ سے اس کی چچیری بہن تھی، اور وہ سعد بن عبادہ تھا، اور وہ خزرج قبیلے کا سردار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ پہلے اچھے آدمی تھے، لیکن ہمت نے انہیں اتیجت کیا۔ انہوں نے سعد سے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ بھی اٹھے اور سعد کے خلاف یہ کہا کہ اللہ کی قسم تم نے غلط کہا ہے، تم اسے نہیں مارو گے اور نہ ہی اس کے مارنے کی شکتی رکھتے ہو، اگر وہ تمہارے گٹ سے ہوتا تو تم نہیں چاہو گے کہ وہ مارا جائے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ سعد کے چچیرے بھائی تھے۔ انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا، تم نے غلط کہا ہے، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور ماریں گے، تم نفاق کی بات کرتے ہو۔ آپس میں صحابہ بھی اس بات پر جھگڑنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھڑک اٹھے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار انہیں شانتی بنائے رکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے اور آپ بھی چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے دن روتی رہی، میرے آنسو تھمتے نہیں تھے اور مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ بھی میرے پاس رہے اور میں 2 راتیں اور 1 دن روتی رہی، میرے آنسو تھمتے نہیں تھے اور مجھے نیند نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ یہ رونا میرے جگر کو پھاڑ دینے والا ہے۔ اسی بیچ جب میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی، ایک انصاری مہیلا نے میرے پاس آنے کی اجازت چاہی، میں نے اسے اجازت دی، وہ بیٹھ گئی اور میرے ساتھ رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اس حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آپ نے سلام کہا پھر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے، جب سے وہ بات کہہ دی گئی تھی، ارتھات جب سے یہ گھٹنا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس سلام کر کے حال چال پوچھتے اور دور چلے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک رکے رہے، ارتھات 1 مہینے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے معاملے کے بارے میں کوئی نئی وحی نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے کہا اس کے بعد، ہے عائشہ دیکھو تمہارے بارے میں مجھے یہ باتیں پہنچی ہیں، تو اگر تم بری ہو تو اللہ تمہیں ضرور بری کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنی غلطی مانتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اپنی دیا سے لوٹتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی تو یہ سن کر میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسوؤں کا ایک بھی قطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنے پتا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اور سے جواب دیں
جو انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے۔ میرے پتا نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیں جو انہوں نے کہا ہے۔ میری ماں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر میں نے خود ہی کہا، میں ایک یووا لڑکی تھی اور قرآن بھی ادھک نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے۔ یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید میں دوشی ہوں اور آپ نے اسے سچ مان لیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ لوگ میری سچائی پر وشواس نہیں کریں گے، اور اگر میں کسی بات کو سویکار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں نے اسے بالکل نہیں کیا، تو آپ لوگ مجھے دوشی مانیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ کے لیے کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے پتا کی، جب انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اچھے طریقے سے صبر کرنا ہی میرے لیے اچت ہے، اور جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو اس کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس سمے میں بری تھی اور اللہ میری بری کو ظاہر کرنے والا تھا، لیکن میں نے اس بات کی امید نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی وحی اتارے گا جو پڑھی جائے گی۔ میری استھتی اتنی کمزور تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں بات کرے گا، لیکن میں یہ امید کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی سپنا آئے گا جس سے اللہ مجھے بری ٹھہرائے گا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں میرے بری ہونے کا سنکیت کرے گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر آیا، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ اس استھتی میں آ گئے جو آپ کے لیے کٹھن تھی، یہاں تک کہ آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنے لگا اور وہ ٹھنڈا دن تھا، لیکن اس بات کے بوجھ کے کارن جو آپ پر اتاری گئی یہ پسینہ آیا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں گھبرائی نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ وحی ہو رہی ہے اور مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں بے گناہ ہوں۔ اگر وحی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ میری بری ہونے کی گھوشنا کرے گا اور اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ میرے ماتا پتا کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عائشہ کی جان ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی سماعت نہیں ہوئی تھی مجھے ایسا لگا جیسے ان کے پران نکل جائیں گے۔ میرے ماتا پتا دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہیں اللہ اس پر کوئی آیت نہ اتار دے، کہیں یہ سچ نہ ہو جائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ استھی سماعت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ استھی سماعت ہو گئی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ پہلی بات جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ تھی کہ ہے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا، اٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں صرف اللہ کی ہی حمد کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان الذین جاؤ بالافک، ارتھات یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بڑا جھوٹ پھیلایا۔ یہ 10 آیتیں پوری کی پوری ہیں، سورہ نور کی 12 سے 21 تک کی آیتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے بری ہونے کے بارے میں یہ آیت اتاری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے مستہ بن اساسہ کو ان کے رشتہ داری اور غریبی کے کارن خرچ کر دیا تھا۔ مستہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آروپ لگائے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اب مستہ پر کبھی خرچ نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ولا یاتلی اول الفضل منکم والسعۃ، ارتھات اور تم میں سے جو لوگ دھرم اور دنیا میں اونچائی اور صبر والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں، اور غفور الرحیم بڑے معافی دینے والے اور بار بار دیا کرنے والے۔ ایک آیت اتاری۔ جب یہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ پہلے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ خرچ نہیں دیں گے۔ اس آیت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی ڈھال بنائے۔ اس لیے انہوں نے مستہ کو وہی خرچ دینا شروع کر دیا جو پہلے دیا کرتے تھے، اور کہا، اللہ کی قسم میں اس سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ افق کی گھٹنا کا کچھ وسترت ورنن ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سمے میں ورنن کروں گا۔ آج پھر میں دعا کی اور دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی جلد بہتر کرے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی بہتر کرے۔ فلسطین کے پیڑتوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی استھتی پر بھی دیا کرے۔ مسلم دیشوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نیتاؤں کو سمجھ دے اور وہ جنتا کے حق ادا کرنے والے بنیں، اتیاچاری نہ بنیں، کیونکہ ان کے ظلم کے کارن ہی دشمنوں کو ہمت ملتی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ خود
حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سے کیسے حق مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مسلم امت پر دیا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر